بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم اما بعد۔ میں اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بہت تعریف، شکر اور سپاس کے ساتھ اس نشست کا آغاز کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنی مرضیات پر چلائے، ہمیں اپنی نامرضیات سے اور ان چیزوں سے بچائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آج بھی اس نشست میں ہم 6 موضوعات سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی تفسیر۔ قرآن پاک کی تفسیر علمی مجلس میں جو بیان کی گئی وہ اس سے قبل سورہ لقمان کی کچھ آیات کی تفسیر ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت ہم سورہ لقمان کی اگلی آیتوں سے رک کر سورہ حجرات کے شروع کی آیات کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو میری مصروفیات ہیں وہ مختلف الجہات مصروفیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے کام میرے سپرد کیے ہیں، اور ان کاموں کی سپردگی پر بھی میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز اور حقیر کو ان کاموں کے لیے منتخب فرمایا۔ انہی میں سے ایک کام وہ رمضان کورس کی جو ویڈیوز آئی تھیں انہیں کتابی شکل میں ترتیب دینا ہے۔ تو اس وقت میں ایک تو رمضان کورس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے کی کوشش میں ہوں، دوسری طرف ہمارے لڑکیوں کے مدرسے میں تعمیری کام چل رہا ہے۔ انہی مصروفیات کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ پہلے سورہ حجرات کی کچھ آیات کی تفسیر پیش کروں، اور سورہ لقمان کی جو آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو غور و فکر کرنے کی اور اپنی تخلیقات میں انسان کو جھانکنے کی دعوت دی ہے کہ تم میری تخلیقات میں غور کرو تاکہ تمہارے لیے مجھ تک پہنچنا آسان ہو جائے، تو میں ان آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کچھ توقف کے بعد پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت ہم سب سے پہلے سورہ حجرات کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم۔ اس سورہ کی ان آیات کی تفسیر کے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے، ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں جو امت کے لیے مائیں ہیں،
تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے مسجد نبوی کے ارد گرد کمرے تیار کروائے، جنہیں عربی میں حجرہ کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع ہے حجرات، یعنی بہت سے کمرے، چند کمرے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام بھی انہی کمروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام فرماتے تھے، اور جو واقعہ پیش آیا وہ انہی کمروں کے تعلق سے پیش آیا، تو اللہ رب العزت نے اس سورہ کو سورہ حجرات کا نام دیا۔ سورہ حجرات کی آیت شروع ہوتی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، مت آگے بڑھو، مت سبقت کرو، مت پہل کرو، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بلکہ تم اللہ کے حکم کے پیچھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس آیت کا شان نزول سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کے شان نزول ہوتے ہیں۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے اور اس واقعے کے بعد کوئی آیت نازل ہو جائے، تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے، یعنی اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یا اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ واقعہ بنا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بہت سی بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ پیش آیا یا کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ کاش اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو جاتی، کاش اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا یہ معاملہ دیکھ کر یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جب اللہ کو آیت نازل کرنی ہوگی اللہ نازل کر دے گا، تم مشورے مت دو، تم اللہ کے معاملے میں دخیل نہ بنو، اللہ کو کب آیت نازل کرنا ہے اور کب آیت نازل نہیں کرنی ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی ملیکہ سے، حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے نقل کیا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے واسطے سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، وہ وفد بنو تمیم کا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی شخص کو ہمارا امیر بنا دیجئے۔ ابھی انہوں نے یہ عرض ہی کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دیں۔ سیدنا عمر بھی وہیں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اقرع ابن حابس کو امیر بنا دیجئے۔ یعنی دونوں کی رائے الگ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اقرع ابن حابس کو امیر بنایا جائے۔ جب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا یہ جملہ سنا کہ یا رسول اللہ، اقرع ابن حابس کو امیر بنا دیجئے، تو حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا کہ عمر، تم صرف میری رائے کی مخالفت کے پیچھے پڑے رہتے ہو کہ کس طرح تم میری رائے کو کاٹ دو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی کہ میں آپ کی مخالفت کروں، بس میں نے تو ایک رائے پیش کی ہے۔ اس پر ان دونوں کے درمیان آوازیں ذرا بلند ہو گئیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جب بنو تمیم کے وفد میں سے کسی شخص نے کہا تھا، یا رسول اللہ، امیر ہم میں سے کسی شخص کو بنا دیجئے، تو اب اللہ کے رسول یہ فیصلہ فرماتے کہ امیر مجھے کس کو بنانا ہے۔ یہ آپ دونوں نے کیا کیا کہ آپ دونوں نے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے ہی کسی کو امیر بنا دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ آپ ان میں سے جسے چاہتے امیر بنا دیتے۔ جب ابھی تک اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے، آپ نے مشورہ نہیں مانگا ہے، تو آگے بڑھ کر مشورہ دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر آپ کے بولے ہوئے اپنی رائے پیش کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب سکھایا کہ
کہ اللہ کا ادب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی حکم کا فیصلہ نہ فرمائے تم آگے بڑھ کر فیصلہ نہ کرو، اللہ کے رسول جب تک کوئی بات نہ بولیں تم آگے بڑھ کر رائے زنی نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو رائے دینے میں، اللہ سے ڈرو کہ تم حضور اکرم کے سامنے ہو، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور کیا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی آیت کب نازل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا صحابہ کرام کو کہ نبی کا ادب کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر، فوق معنی اوپر، صوت النبی نبی کی آواز، یعنی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم اپنی آواز اس طرح اونچی نہ کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، یعنی تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے کہ آپ کے سامنے جب گفتگو کی جائے تو آواز کو پست رکھا جائے، اور اس طرح گفتگو نہ کی جائے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ اللہ کے نبی سے اس طرح باتیں نہ کرو، اس طرح زور سے آواز بلند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا یہ اعمال کے بیکار ہو جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ آدمی اگر ان کا ارتکاب کر لے تو اس نے زندگی بھر جتنی نیکیاں کی ہیں وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص ارتداد کا کوئی جملہ بول دے، کوئی ایسا جملہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جائے، تو ارتداد کا ایک جملہ اس کی پوری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا، یہ انسان کے اعمال کو بیکار کر دیتا ہے۔ اسی آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ کام جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو رہی ہو، اس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک شخص کا واقعہ یاد ہے کہ اس کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ استغفار کیا کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے برجستہ کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ایسے اور اس طرح کے تمام جملوں سے۔ اس نے کہا کہ جب وہ گناہ کرتے ہوں گے تو استغفار بھی کرتے ہوں گے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کہنے والا شخص مسلمان تھا، لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے درمیان ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ اس نے جو یہ ایک جملہ کہا نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں، جو اس نے بے ادبی اور گستاخی کی، آپ یقین کیجئے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے گفتگو کی جائے تو اپنی آواز کو پست رکھا جائے، اور ایسے بات نہ کی جائے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہیں، بات چیت کیا کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کا حال یہ ہو گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو آپ اتنی دھیمی گفتگو کرتے، اس قدر پست آواز میں بولتے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب آپ حضور پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو اس طرح باتیں کرتے جیسے راز کی باتیں کر رہے ہوں، حالانکہ وہ عام بات ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے سب کا یہی حال ہو گیا کہ ہر شخص ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی جملہ نکل جائے یا میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سارے اعمال برباد اور اکارت ہو جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اپنی مجلسوں سے غیر حاضر پایا، ان کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، آج کل ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں۔
کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ سر جھکائے کیوں بیٹھے ہیں، آپ اس قدر افسردہ اور غمگین کیوں ہیں؟ ان صحابی نے، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ یوں ہوا کہ میں نے اپنی عادت کے مطابق پیغمبر علیہ السلام سے گفتگو کی اور میری آواز حضور پاک علیہ السلام کی آواز سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں تو جہنمی ہو گیا۔ چنانچہ وہ صحابی جو حال احوال معلوم کرنے آئے تھے وہ یہ خبر پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جنت والوں میں سے ہیں، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ثابت ابن قیس کے دل میں ایمان ہے۔ تو جو لوگ، جو صحابہ، جن صحابہ کرام نے اس تربیت کو قبول کیا کہ انہوں نے اپنی آواز کو پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے پست کر لیا، نیچی کر لیا، ان کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز پست اور دھیمی رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ۔ اس کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ امتحن کے معنی آتے ہیں جانچنا، لیکن اس کے ایک معنی آتے ہیں خالص کر دینا، جیسے سونے کو پگھلا کر خالص کر دیا جاتا ہے، بالکل پیور کر دیا جاتا ہے۔ امتحان کا ترجمہ ہے یہاں پر پیور کرنا، خالص کر دینا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے میری طرف سے معافی ہے، مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا یہ ادب ہے کہ جب آپ کے سامنے گفتگو کی جائے تو اپنی آواز کو پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے پست رکھا جائے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے قبر کے پاس، آپ کے روضہ اطہر کے پاس نبی اکرم علیہ السلام کا یہ ادب ملحوظ رہے کہ جب ہم وہاں حاضر ہوں سلام کے لیے، جب ہم وہاں جائیں اور اللہ کے رسول کے روضہ اطہر پر آپ کے سامنے ہم سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، تو اس وقت وہاں پر ہم ادب ملحوظ رکھیں کہ وہاں پر شور نہ ہو، ہماری ذات سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کا ادب ملحوظ نہ رہ سکے۔ میں عمرے کے سفر پر جب وہاں گیا تو میں نے وہاں پر بڑا عجیب ماحول دیکھا۔ میں نے روضہ اطہر کے سامنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جو جالی ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام پیش کرتے ہیں، جہاں پر درود پیش کرتے ہیں، وہاں پر میں نے عجیب مناظر دیکھے کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں موبائل لیے ہوئے اور ویڈیو کال پر موجود ہیں، پھر وہ بلند آواز سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے حد کر دی جب اس نے فون پر بات کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے وہ فون پر گفتگو کر رہا تھا اور وہ بہت بلند آواز سے گفتگو کر رہا تھا، تو وہ جس سے بات کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ہاں اس معاملے کو ڈن کر لیجئے، ہاں یہ معاملہ کر لیجئے اور یہ اتنے پیسے اس کو دے دیجئے۔ میری روح کانپ گئی کہ یہ کیسا دربار ہے، پیغمبر علیہ السلام کا یہ روضہ اطہر ہے، یہاں پر حضور آرام فرما رہے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی روح آپ کے جسم میں واپس کرتا ہے، پھر حضور اس صلات کا، درود کا اور سلام کا جواب بھیجتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آ کر کے اپنی آواز کو بلند کرنا اور وہاں پر دنیاوی اور تجارت کی باتیں کرنا اور وہ بھی فون پر بلند آواز سے گفتگو کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم وہاں جائیں، وہاں جانے کی ہمیں سعادت حاصل ہو، تو پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس یہ ادب ملحوظ رکھا جائے
کہ یہ وہ در ہے جہاں فرشتے بھی بڑے ادب سے آیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہزاروں مرتبہ 10,000 سے زائد مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو وحی کا محبت ہے، یہاں پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس جگہ کا ہم ادب ملحوظ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ولو انہم صبروا، اگر وہ لوگ رک جاتے، حتی تخرج الیہم، اتنی دیر کہ آپ نکل کر خود تشریف لے آتے، لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول سمجھیں۔ شان نزول یعنی وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بڑے مفسر قرآن ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے تفسیر کا بیش بہا علم اور خیر کثیر عطا فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ قبیلے بنی عنبر کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت جب کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، وہ حضور کے دولت کدے پر حاضر ہوئے، حضور کے گھر کے پاس آئے اور باہر سے آوازیں دینے لگے، یا محمد یا محمد یا محمد، اے محمد ذرا باہر نکل کر آئیے، ذرا باہر نکل کر آئیے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ کمروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اگر یہ لوگ رکے رہتے، آپ خود ہی جب آرام کر کے باہر نکلتے تو یہ آپ سے ملاقات کرتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم۔ لیکن ان سے غلطی ہو گئی، اگر یہ لوگ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تو ہے اس آیت کی تفسیر، لیکن اس آیت میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز سیکھنے کی تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح گفتگو نہ کی جائے جیسے عام لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، آپ کو ایسے نہ پکارا جائے جیسے عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے، آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کی جائے، جب آپ آرام فرما رہے ہوں تو آپ کا انتظار کیا جائے کہ آپ علیہ السلام خود باہر تشریف لے آئیں۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کے کچھ حقوق ہیں امتیوں کے اوپر، یعنی امت پر یہ حق ہے کہ وہ ان سارے حقوق کو ادا کرے۔ اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ علماء، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کی جو فضیلت ہے عام لوگوں پر وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو علماء کا بھی ادب یہی ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو اپنی آواز دھیمی رکھی جائے، ان سے جب بات کی جائے تو انہیں ایسے نہ پکارا جائے جیسے ہم عام لوگوں کو پکارتے ہیں، اور جب ان کے آرام کا وقت ہو تو انہیں خلل نہ دیا جائے، کیونکہ جو لوگ دین کے بہت سارے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو انہیں ڈسٹرب کرنا، انہیں بیجا پریشان کرنا، انہیں بے وقت فون کرنا یا بے وقت ان کے گھر پر پہنچ جانا، یہ ان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہے۔ اور معاملہ یوں ہے کہ جب کوئی شخص بہت سارے کاموں میں الجھا ہوا ہو اور تھوڑا وقت اسے آرام کے لیے ملے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے آرام کرنے دیں، ہم ان کے آرام کے وقت ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیں۔ یہ علماء کا بھی ادب ہے، اور جب علماء سے گفتگو کی جائے تو ادب کے ساتھ گفتگو کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبیوں کی وراثت کے مستحق ہیں اور ان کے پاس انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ اسی طرح ہمیں اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جو لوگوں کے آرام کا وقت ہے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس کے آرام کا وقت ہے، یا عام طور پر وہ اوقات جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لوگ عام طور سے اس وقت میں آرام کرتے ہیں، جیسے ظہر سے عصر کے درمیان کا جو وقفہ ہے، بہت سی بار آدمی صبح فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک مختلف طرح کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، بہت سی بار اس کی رات میں نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ دوپہر میں جاتا ہے آرام کے لیے۔ اب جیسے ہی اسے نیند آئی کسی نے فون کر دیا، جیسے ہی اسے نیند آئی کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایسے وقت میں کسی کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے جو عام طور سے لوگوں کے آرام کے اوقات ہیں، اور اس سلسلے میں لوگوں میں احتیاط ذرا کم ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزے اور حج، زکوٰۃ کا یا صرف ایک مخصوص لباس پہننے کا نام ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام احکام، تمام آداب، تمام حقوق کو اپنے اندر سمو لو، تب ہوگا کہ تم اسلام پر عمل کر رہے ہو، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ تو لوگوں کے جو آرام کے اوقات ہیں، ان آرام کے اوقات میں کسی کو فون کرنا یا کسی کے گھر پر پہنچ جانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم انتظار کریں عام وقت کا، جو وقت لوگوں کے آرام کا نہیں ہوتا، تو اس وقت میں اگر ہم کسی کے گھر پر پہنچیں یا فون کریں یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کی اور آداب کی رعایت کرنا ہر شخص پر فرض ہے، لازم ہے اور واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ اب جو ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث، اور آج ہم ایمانیات کے تعلق سے ایک بہت ہی جامع حدیث پیش کریں گے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ تو جب اللہ کے نبی یہ فرما دیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں، بیدی الامر، میرے قبضے قدرت میں تمام معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، اور مجھے تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان زمانے کو برا کہتا ہے، اور تکلیف مجھے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ زمانہ تو میں خود ہوں، یعنی میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جب میں نے زمانے کو پیدا کیا اور انسان کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، تو گویا کہ اس نے میری پیدا کی ہوئی چیز کو برا بھلا کہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ جس طرح تم انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو تو تمہیں کیسا لگتا ہے، تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میں تم سے ناخوش ہو جاتا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص زمانے کو برا بھلا کہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو تعبیر استعمال فرمائی یؤذینی، مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی یہ بات مجھے سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص زمانے کو برا بھلا کہے۔ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آدمی کا مال ختم ہو گیا، اس کے گھر میں یا دکان میں آگ لگ گئی، تو وہ کہتا ہے زمانہ خراب ہے۔ وہ یہ کیوں غور نہیں کرتا کہ ممکن ہے مجھ پر جو مصیبت آئی ہو وہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے آئی ہو۔ کبھی اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، پھر وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں نہیں سوچتا کہ اس نے میری نافرمانی کی اور میں نے بدلے میں اسے تکلیف دی؟ وہ ایسا کیوں نہیں سوچتا کہ ممکن ہے میں نے اسے تکلیف دی ہے تو گویا کہ میں نے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیا ہو؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں نے اسے تکلیف دے کر اس کے درجات کو بلند کر دیا؟ انسان ان سب چیزوں میں غور نہیں کرتا، بلکہ جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ فوراً زمانے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ تو زمانے کو برا بھلا کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ کبھی بھی زمانے کو برا بھلا نہ کہیں، زمانے کے لوگوں کو بھی برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جو کہتا ہے کہ لوگ تو برباد ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، لوگ بڑے خراب ہیں، تو سمجھ جانا کہ یہ کہنے والا سب سے زیادہ خراب ہے۔
آپ لوگوں کو بھی خراب نہیں کہہ سکتے، اور یہ جو زمانہ ہے آپ اسے بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اسے برا نہیں کہہ سکتے۔ زمانے کی برائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ رب العزت کو ناخوش کرنا ہے۔ بہت سی بار انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے، صاحب کیا بتائیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا۔ زمانے کو خراب کہنا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو ہم اس طرح کے ان جملوں سے بچیں جن جملوں میں زمانے کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا الدہر، میں زمانہ ہوں، یعنی میں نے زمانے کو پیدا کیا، بیدی الامر۔ اور یہ جو ہو رہا ہے کہ آپ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا، آج کل معاملات ایسے ہو رہے ہیں ایسے ہو رہے ہیں، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ آج بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، موسم بڑا خراب ہو گیا، تو یہ جو ہم نے بارش ہونے پر کمنٹ کیا، تبصرہ کیا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو شخص ایسا کہتا ہے کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، اسے اللہ رب العزت نے اپنا مشیر کب سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مشورہ دینے کا حق کب دیا کہ تم مجھے مشورہ دیا کرو کہ میں کب بارش دوں اور کب نہ دوں؟ کبھی بہت گرمی ہو گئی تو انسان کہتا ہے کہ بہت برا دن ہے، تو دن کو برا بھلا کہا جائے، یا موسم کو برا کہا جائے، یا زمانے کو برا کہا جائے، یہ سب اسی چیز میں آتا ہے کہ میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں، تو تم یہ کہنے والے کون ہو کہ آج کا دن ایسا ہونا چاہیے تھا، آج کے دن بدلی ہونی تھی، آج کے دن دھوپ ہونی تھی، یا آج کے دن بارش ہونی تھی؟ یہ سارے معاملات میں حل کروں گا، بیدی الامر، میرے قبضے قدرت میں تمام معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں جو معاملات ہیں ان پر تبصرہ کرنا انسان کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو ہم ان تمام جملوں سے بچیں جو جملے ہمیں ایمان کی حد سے نکال کر کفر کی حد میں داخل کر دیں، ان تمام جملوں سے پرہیز کریں جو جملے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے جملوں سے محفوظ رہنے والا بنائے۔ آج کا جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے فقہ، یعنی مسائل۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ بیت الخلاء جانے کے، ٹوائلٹ جانے کے آداب کیا ہیں، وہ آداب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء جائیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب آپ بیت الخلاء جانے لگتے تو اس انگوٹھی کو اتار کر کسی کے سپرد کر دیتے، پھر آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء جائیں تو جاتے وقت پہلے جب ہم پاؤں رکھیں تو ہمارا بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے، پھر داہنا پاؤں رکھیں، اور جانے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں نر اور مادہ ناپاک روحوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی بہت سی بار ہوتا یوں ہے کہ جو گندی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر شیطان بسیرا کرتے ہیں، تو جب ہم نے یہ دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں خبیث اور ناپاک قسم کے شیطانوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، تو جب ہم بیت الخلاء جائیں گے تو اب ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے، کوئی بات چیت نہ کی جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، عام گفتگو بھی درست نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے، کہ دو آدمیوں کو بیت الخلاء اس طرح نہیں جانا چاہیے کہ وہ دونوں اپنی شرمگاہیں کھول کر بیٹھے ہوں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔ تو دو آدمیوں کو حضور نے منع فرمایا کہ دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں نہ کریں۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ جب کوئی ایک اکیلا شخص بیٹھا ہو تو وہ تنہا بھی کوئی گفتگو، کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے اور باہر آ جائے۔ اسی طرح بیت الخلاء جانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوائلٹ ہو اس کا رخ نہ تو قبلے کی طرف ہو اور نہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یعنی ہم اس طرح نہ بیٹھیں کہ ہمارا منہ یا ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ اور اگر کبھی کھلے میں استنجا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں پر کہ زمین نرم ہو، تاکہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر
اس کے جسم یا اس کے کپڑے کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح کسی جانور کے بل میں پیشاب نہ کیا جائے، ورنہ ممکن ہے کہ اس بل کے اندر سے کوئی موذی جانور، کوئی سانپ، کوئی بچھو یا کوئی کیڑا مکوڑا نکل کر اگر کاٹ لے تو یہ آدمی کے لیے بڑی تکلیف کی چیز ہوگی۔ اسی طرح ایسی جگہ پر استنجا نہ کیا جائے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں، جیسے کسی سایہ دار درخت کے نیچے یا لوگوں کی گزرگاہ میں، لوگوں کے راستوں پر۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہانے کی جگہ میں غسل نہ کرے، اور نہانے کی جگہ یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ تب ہے جب غسل خانہ وہ کچی مٹی کا ہو کہ وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہو، لیکن اگر غسل خانہ پختہ ہو کہ وہاں پر پانی بہہ کر گزر جائے تو پھر ایسے غسل خانوں میں استنجا کرنے میں، پیشاب کرنے میں کوئی قباحت نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کہ بیٹھنے میں گھٹنوں میں درد ہو یا کمر میں درد ہو تو مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک کوڑیوں کے ڈھیر پر تشریف لائے جہاں بہت سارے کوڑے جمع تھے، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کا یہ پیشاب کرنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے جسم میں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ کے لیے بیٹھنا مشکل اور دشوار تھا، اسی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو اگر کبھی کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو بجائے بیٹھ کے ہم کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیشاب کرنے کے بعد جو صفائی حاصل کی جائے وہ پانی سے بھی صفائی حاصل کی جا سکتی ہے، یا پتھر سے، مٹی کے ڈھیلے سے، یا پھر ٹیشو پیپرز وغیرہ سے۔ ان تمام چیزوں سے ناپاکی دور کی جا سکتی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے پتھر، مٹی یا پھر ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کر لیا جائے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے، لیکن اگر صرف پانی کا استعمال کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جب استنجا کرے تو اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بلکہ شرمگاہ کو جب وہ دھلے تو بائیں ہاتھ سے دھلے، پھر جب استنجا کر کے واپس آئے تو اپنے ہاتھ کو رگڑ کر اچھی طرح دھلے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب استنجا سے باہر تشریف لاتے تو آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے، تو مٹی پر رگڑ کر ہاتھ صاف کیا جائے یا صابن وغیرہ سے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھل لینا چاہیے۔ اور استنجا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بیت الخلاء سے نکلنے لگے تو نکلنے میں پہلے اپنے دائیں پاؤں کو باہر رکھے، پھر بائیں پاؤں کو باہر رکھے، اور باہر نکل کر یہ دعا پڑھے، غفرانک غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش اور معافی چاہتا ہوں۔ اور بعض دوسری روایات میں ایک اور دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی، تمام شکر اس اللہ کے لیے، اذهب عنی الاذی، جو مجھ سے تکلیف کو لے گیا، وعافانی، اور اس نے مجھے عافیت دی کہ میرے جسم میں جو تکلیف تھی، پیشاب وغیرہ جو میرے پیٹ کے اندر تھا تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی یا ہو رہی تھی، وہ چیز میری دور ہو گئی، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ تو غفرانک پڑھا جائے یا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی یہ پڑھ لیا جائے۔ تو فقہ میں آج استنجا کے تعلق سے یہ چند مسائل بیان کیے جا سکیں، اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ۔ آج ہم جانیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا طور طریقہ نبوت سے پہلے کیا تھا۔ یعنی جب نبی اکرم علیہ السلام کے پاس 40 سال کی عمر میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے، اس سے پہلے آپ کے عادات کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لی جائے کہ پیغمبر علیہ السلام جس طرح نبوت ملنے کے بعد سب سے کامل اور مکمل انسان تھے،
بالکل اسی طرح نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ ایک کامل انسان تھے، آپ کے اندر تمام خوبیاں تھیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے، آپ نے کبھی بھی جھوٹ کا کوئی جملہ نہیں بولا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، آپ کی جو فکر تھی وہ بڑی پختہ تھی، آپ بہت دور تک سوچتے تھے، آپ ہمیشہ درست اور صحیح مشورہ دیتے تھے، آپ کے اندر دوربینی تھی، آپ چیزوں کو بھانپ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے۔ اور مشرکین مکہ میں جو بت پرستی عام تھی، آپ بت پرستی سے بہت بیزار تھے، آپ کو یہ چیزیں بڑی سخت ناپسند تھیں۔ اسی طرح سے ناچ گانے اور طرح طرح کی محفلیں جس میں لوگ شریک ہوا کرتے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہے ہیں۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت سے پہلے آپ کی تمام چیزوں کی، آپ کے جسم کی، آپ کے روح کی، آپ کے دل کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ جب کبھی بھی انسانی فطرت کی وجہ سے آپ کا جی چاہا کہ کوئی کام کیا جائے اور وہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، تو اللہ رب العزت کی مرضی وہاں رکاوٹ بن گئی اور آپ اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور آپ پتھر ڈھو رہے تھے، تب حضرت عباس نے آپ سے فرمایا کہ اپنا تہبند یعنی لنگی جو نیچے کا لباس ہے اسے اتار کر اپنے سر پر رکھ لو اور اس کے اوپر پتھر رکھو تاکہ پریشانی اور دشواری نہ ہو۔ جیسے ہی آپ کا تہبند کھلا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی آپ کو ہوش آیا آپ یہی فرما رہے تھے، میرا تہبند، میرا تہبند، میرا تہبند۔ چنانچہ آپ کو پھر تہبند باندھا گیا۔ اور اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم میں اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شیریں زبان، آپ کی زبان بڑی میٹھی تھی اور آپ کے عادات و اطوار بہت اچھے، جو بھی دیکھتا، جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی رشتہ داریوں کو جوڑتے، مظلوموں کی، ضعیفوں کی، کمزوروں کی، یتیموں کی، بے آسراؤں کی، بے سہاروں کی مدد فرماتے۔ آپ کے اندر تمام طرح کی اچھی خوبیاں تھیں اور آپ اکثر خاموش رہا کرتے، اللہ رب العزت کی تخلیقات میں غور و فکر کیا کرتے اور سوچا کرتے کہ اس کائنات کو جو پیدا کرنے والا ہے، لوگ کس قدر غفلت میں ہیں کہ اس پیدا کرنے والے کو بھول کر بتوں کے سامنے ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا طواف کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی غفلت میں ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر گہری خاموشی چھائی رہتی، آپ اکثر فکر، تفکر اور تدبر کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کو غور کرنے کا اور فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور فکر کرنا، غور کرنا، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی عبادت ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ایک لمحے کا غور و فکر اللہ رب العزت کو 100 سال کی نفلی عبادتوں سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تک پہنچتا بھی ہے اور اللہ کی اسے معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل کے بالکل نہا خانے کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ ہی کبھی کائنات میں غور کریں یا کبھی اپنے جسم میں غور کریں، آپ صرف اپنے ایک ہاتھ کو لیں نا، اس ہتھیلی کو لیں کہ اس ہتھیلی میں یہ جو انگلی ہے، آپ انگلی کے صرف اس حصے کو لیں اور غور سے اسے دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی لکیریں ہیں اور اس کے اندر کس قدر باریک لکیریں ہیں، دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں اور کتنی انگلیاں ہیں، اور سب کی انگلیوں کے نشانات اور یہ لکیریں بالکل الگ ہیں، مختلف ہیں، جدا ہیں، جنہیں آج لوگ فنگر پرنٹ کے نام سے جان رہے ہیں کہ یہ ہماری فنگر پرنٹ ہماری پہچان ہے۔ ہم جیسے ہی اپنا فنگر پرنٹ مشین کو دیتے ہیں، مشین ہمارے آدھار کارڈ اور اس میں دی گئی تمام معلومات کو تفصیل کے ساتھ پیش کر دیتا ہے
کہ آپ کا نام یہ ہے، آپ کے والد کا نام یہ ہے، آپ اس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے پاس یہ ساری کوالیفیکیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کا آدھار کارڈ آپ کو تب دکھا دیتا ہے جب آپ صرف اپنی انگلی کا یہ حصہ مشین پر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے جمع نہیں کر سکیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جوڑ سکیں گے، اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ارے ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پوروं سمیت اسے اپنے سامنے کھڑا اور موجود کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے انگلیوں کے پوروं کا تذکرہ 1400 سال پہلے ہی فرما دیا۔ تو ہم ذرا اس انگلی کے اس حصے میں غور کریں کہ آخر اس میں ایسا ہے کیا، اور یہ لکیریں کس طرح اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ ہر انسان کی انگلی کے یہ نشانات بالکل الگ ہیں، کسی سے ملتے ہی نہیں، اور یہ نشانات انسان کی انگلیوں کو تب مل جاتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی رہتا ہے، اور پھر مرتے دم تک یہ نشانات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا کہ میں نے کس کو کیسا نشان دیا تھا، پھر مجھے دوسروں کو جو نشان دینا ہے وہ نشان اس سے ملنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ریکارڈ ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ ہے تفکر، تدبر۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کی جو عبادت تھی وہ عبادت تفکر اور تدبر تھی۔ آپ پر گہری خاموشی چھائی رہتی، آپ اکثر غور کیا کرتے، فکر کیا کرتے، اور اکثر اسی غرض سے غار حرا میں جو جبل النور، نور پہاڑ کے نام سے جو ایک پہاڑ ہے، وہ کافی اونچا پہاڑ ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس پہاڑ کے پاس جانے کا اور وہاں تک پہنچنے کا شرف عطا کیا ہے۔ تو اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس کا نام ہے حرا۔ حرا میں پیغمبر علیہ السلام جا کر بیٹھ جاتے اور وہیں اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ بہت سی بار ایسا ہو جاتا کہ کئی دن گزر جاتے، ادھر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کو فکر ہوتی تو وہ سوکھی چیزیں توشے دان میں باندھ کر پہاڑ پر آتی اور اپنے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ توشہ اور وہ کھانے پینے کی چیزیں دے جایا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس وقت سیرت کے اس ٹکڑے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ اس وقت کیا واقعہ پیش آیا غار حرا میں، اسے ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ میں ایک چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے، جو ہمیں صفت کے طور پہ لینی چاہیے، وہ ہے ادب، بڑوں کا ادب، کتابوں کا ادب، آلات علم کا ادب۔ سب سے پہلے تو ادب کا مطلب سمجھا جائے۔ ادب کہتے ہیں کہ چیزوں کی جو حیثیت ہے ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ ہے ادب۔ جیسے ایک شخص عالم ہے تو عالم کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نبی کا وارث ہے، وہ اللہ کے علوم کا حامل ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ہماری مجلس میں آئے تو ہم اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں کہ آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے۔ اگر وہ بات کرے تو ہم اس کی بات غور سے سنیں۔ جب ہم اس سے بات کریں تو ہماری آواز اس کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ جب ہم اسے پکاریں تو اس طرح نہ پکاریں جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں۔ تو یہ ہے عالم کا ادب۔ اسی طرح ہے والدین کا ادب۔ والدین کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، جوان کیا، ہماری خوشی کے لیے انہوں نے طرح طرح کی قربانیاں پیش کی، یہ ہے ان کی حیثیت۔ اور اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے جب گفتگو کریں ہماری آواز دھیمی ہو، ہمارے جملے میٹھے ہوں، ہماری آواز پست ہو، ہمارے لہجے میں بہت ادب ہو، جو ہمارا جو باڈی لینگویج ہے یہ بھی بہت ایسا ہو جس میں محبت بھری ہوئی ہو۔ اور جب ہم ان سے بات کریں تو تواضع کے ساتھ، جھک کر، ادب کے ساتھ بات کریں۔ ہم انہیں جھڑکیں نہیں، ہم انہیں برا بھلا نہ کہیں، ہم ان پر غصہ نہ کریں، ہم ان کے سامنے اپنے چڑچڑاپن کا مظاہرہ نہ کریں۔ وہ اگر ایک بات 10 بار بھی بولیں تو ہماری یہ
भवें ना सुकड़ें, हमारी पेशानी पर लकीरें ना उभरें, ये वालिदैन का अदब है। और जब वो गुस्सा हो जाएं हम उनसे माफ़ी मांग लें, हमसे कोई गलती हो जाए हम उनके पाँव पड़ जाएं, ये उनका अदब है। इसी तरह है उस्ताज़ का और अपने शेख का अदब। उनकी हैसियत ये है कि वो हमारी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करते हैं। वो हमें बताते हैं कि जब दो मामले एक ही तरह के पेश आ जाएं तो किस मामले को तरजीह देना है, किसे प्रीफर करना है। वो हमारा मुर्शिद है, हमारी रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है। वो हमारा शेख है। हमें किसी चीज़ का मतलब समझ नहीं आता कि हदीस के इस टुकड़े का मतलब क्या है, हम अपने शेख से पूछते हैं, वो हमें उसका मतलब बताते हैं। तो ये शेख वो है जो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म देता है, जो हमें इल्म से सजाता है। वो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचने में हमारी मदद करता है, हमें इल्म देकर, हमें सही सोच और फ़िक्र देकर। वो हमें बताता है कि शैतान अगर इस तरह का वसवसा डाले इसका इलाज क्या है, शैतान अगर इस तरह से तुम्हें बहकाए इसका इलाज क्या है। ये काम हमारे शेख करते हैं। तो ये उनकी हैसियत है। इसका तकाज़ा ये है कि उनके सामने हम जब गुफ्तगू करें, मुकम्मल अदब के साथ गुफ्तगू करें। उनका कोई हुक्म आए हम उस हुक्म को मान लें, वो कोई बात कहें तो हम उसकी तामील करें, ये उनका अदब है। तो इसी तरह से है किताबों का अदब। किताबों का अदब ये है कि उन्हें अच्छी तरह से रखा जाए, ऊपर रखा जाए, वो हमारे पाँव के नीचे ना आए, वो हमारे पाँव के बराबर ना हो, क्योंकि हम किताब से इल्म हासिल करते हैं। इसी तरह है कलम का अदब। बहुत सी बार हम कलम को कान में डालते हैं, कलम को मैंने देखा बहुत सारे लोग कलम को दांत में डाल रहे हैं। ये कलम का अदब ये है कि कलम हमें इल्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लाह वो है जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म दिया। तो कलम आलाते इल्म में से है, उन चीज़ों में से है जिससे हम इल्म हासिल करते हैं। और अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई, वल कलमी, कसम है कलम की, वमा यस्तुरून, और उस चीज़ की जिससे वो लोग लिखते हैं। तो अल्लाह ने कलम की कसम खाई। कलम की इज़्ज़त हमें करनी चाहिए। बहुत सी बार कलम को लोग दो उंगलियों के दरमियान, ख़ास तौर से पाँव की दो उंगलियों के दरमियान डाले रखते हैं, तो ये कलम के अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह हर चीज़ का एक अदब है। ये जो हमारा हाथ है, दाहिना हाथ, इसका भी एक अदब है कि हम इससे अपनी नाक साफ़ ना करें, ये दाहिने हाथ का अदब है। तो तमाम चीज़ों का जो अदब है, तमाम चीज़ों की जो हैसियत है, उनकी हैसियत के मुताबिक उनके साथ बर्ताव और सलूक करना, ये है अदब। बड़ों का अदब यानी बड़ों की जो हैसियत है, उनकी हैसियत के मुताबिक उनके साथ हम मामला और बर्ताव करें। छोटों का अदब यानी छोटों की जो हैसियत है कि हम उनके साथ शफ़क़त करें, उनके सर पर हाथ रखें, उनसे नरम गुफ्तगू करें, उन्हें तालीम दें, उन्हें सिखाएं। ये है छोटों का अदब। हर चीज़ का अदब हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ये होगा हमारा तज़किया। और चीज़ों का अदब हमारे अंदर आएगा कैसे? वो आएगा इस तरह से कि हम पहले चीज़ों की हैसियत को पहचानेंगे कि किस चीज़ की क्या हैसियत है, किसका क्या रुतबा है, किसका क्या मकाम और किसका क्या मर्तबा है। तो इस तरह से फिर हम मश्क करेंगे कि हम इन्हें वही हैसियत, वही मर्तबा दें जिसके ये मुस्तहिक हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में अदब आएगा। और आप ये यकीन कर लीजिए कि सिर्फ़ इल्म से कुछ नहीं होता जब तक इंसान के अंदर अदब ना हो। अदब ही है जो इंसान के इल्म को निखार देता है। आप ज़रा गौर कीजिए कि इब्लीस जो कभी मुअल्लिमुल मलकूत था, वो तमाम फ़रिश्तों का उस्ताद था। उसने फ़रिश्तों को तस्बीह सिखाई थी, उसने फ़रिश्तों को सिखाया था कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाए। आप ज़रा ख़ुद सोचें कि उसके पास कितना इल्म होगा, लेकिन उसके अंदर अदब नहीं था। उसने क्या किया कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो उसने बेअदबी कर दी, अल्लाह की बेअदबी, अल्लाह का अदब नहीं किया। उसने कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह का अदब ये था कि वो खामोश रहता। उसे बात समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह मुझे सजदे का हुक्म क्यों दे रहे हैं, जबकि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया है और आग की खासियत है ऊपर उठना। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी की खासियत है नीचे झुकना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अल्लाह क्यों हुक्म दे रहा है कि मैं आदम को सजदा करूं।
اللہ کا ادب یہ تھا کہ وہ نہ سمجھ کر بھی سجدہ کر دیتا، لیکن اس نے بے ادبی کر دی. اس نے کہا کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، میں سجدہ نہیں کرتا. تو اس نے بے ادبی کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم پر لعنت برستی رہے گی. اب وہ پھٹکار کا اور لعنت کا مستحق ہو گیا. تو صرف علم سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کے اندر ادب نہ ہو. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر ادب لائیں، ہر چیز کا ادب، ہر شخص کا ادب، چیزوں کا ادب. جب ادب ہماری زندگی میں آئے گا انشاءاللہ ہم ایک کامل انسان بن جائیں گے. اب جو ہمارا آج کا آخری موضوع ہے وہ ہے تجوید. ہم نے تجوید کے کچھ قاعدے سیکھے ہیں. آج بھی ہم چند قاعدوں کو سیکھنے کی اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تجوید میں یہ سمجھا جائے کہ ایک ہے زبر، ایک ہے زیر اور ایک ہے پیش. اور ان کے جو پڑھنے کا انداز ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر الفاظ پر زبر ہو، جیسے جعل، تو ہم اسے پڑھیں گے جعل، کھینچیں گے نہیں، جعل ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے جعل جعل، کھینچیں گے نہیں. اگر ہم اسے کھینچیں گے جعل، یہ غلط ہو جائے گا. تو زبر کو کھینچا نہیں جاتا ہے. جعل جعل، اخذ، کتب، رحم، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایک ہے زیر. زیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، جیسے ای بی لی، ای بی لی. تو یہ اگر ہم اسے پڑھیں یوں اے بے لے، تو یہ اس طرح سے پڑھنا مجہول کہلاتا ہے. اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم اسے پڑھیں گے ای بی ٹی سی جی ہی. اگر اسے یوں پڑھا جائے اے بے تے سے، یہ غلط ہے، اسے کہتے ہیں مجہول پڑھنا. اسی طرح تیسری چیز ہے پیش. تو پیش کو جو پڑھنے کا انداز ہے وہ ہے او بو تو سو جو ہو خو. اگر اسے یوں پڑھا جائے او بو تو سو، یہ غلط ہے. تو صحیح پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ہے ای بی او بو. یوں زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہیں. جیسے اب ہم سورہ فاتحہ کو شروع کریں تو ہم اس طرح کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، آل کھینچیں گے نہیں اسے، الحمد، یہ غلط ہو جائے گا. الحمد، اسے ہم دو پڑھیں گے تو غلط ہوگا. الحمدو، یہ غلط ہے. صحیح ہے الحمد للہ. یہ جو لام کے نیچے زیر ہے تو اسے اگر ہم پڑھیں گے للہ، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ للہ، للہ ہے نہیں، ہی. رب نہیں، رب العالمین. تو یہ ہے مجہول پڑھنا. یعنی جیسے زیر کو عام طور سے زیر کو اور پیش کو مجہول پڑھا جاتا ہے، جیسے ری دی فی، ری دی فی. تو اسے مجہول جو پڑھا جاتا ہے جو غلط ہے وہ ہے رے دے فے، یہ غلط ہے. اسی طرح سے او کو لو، یہ ہے صحیح، او کو لو. یا قونو سو، قونو سو. اگر اسے مجہول پڑھا جائے تو یوں پڑھا جائے گا قونو سو، یہ غلط ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ تمام حروف پر جو حرکت ہے، اگر زبر ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، زیر اور پیش ہے تو اس کو مجہول نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اسے معروف پڑھیں، یعنی جو اس کے ادائیگی کا صحیح انداز ہے اسی طرح سے ادا کریں. میں چند حروف کو پڑھتا ہوں، آپ ان حروف کو سن کر اندازہ لگائیں کہ زبر، زیر اور پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے. جیسے جعل، اخذ، سجد، قرئ، اخذ، فتح، كتب، رحم،
سمع، نصر، قرأ۔ تو اسی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ زبر، زیر اور پیش کی حرکات کو ظاہر کریں۔ آج کی اس نشست کو ہم انہی مختصر سی گفتگو پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں سامنے آئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اسے سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی پناہ میں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارا نگہبان ہو، اور ہم سب اللہ کی رحمتوں میں اللہ رب العزت کی مرضیات پر چلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے ہم بچے رہیں۔ اللہ کی امان میں رہیے۔ اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔